اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج کا ہمارا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے کہنے پر دعوت دی اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اونٹنی پر ظلم و ستم کیا اور اسے قتل کر دیا اور اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جناب سامعین، سمود ایک قبیلہ ہے جس کو ان کے جدا امجد سمود کے نام کی مناسبت سے سمود کہا جاتا ہے۔ سمود اور جدین اور جدیس دونوں بھائی ہیں۔ یہ آصر بن ارم بن سام بن نوح کے بیٹے تھے۔ یہ عرب عربہ میں سے ہیں اور ان کی رہائش حجر میں تھی اور حجاز اور تبوک کے درمیان علاقے کا نام ہے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد کی ہے۔ یہ بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ قوم سمود کی عمریں لمبی لمبی ہوا کرتی تھیں اور ان کے گھر کچے ہوتے تھے، لیکن کچے ہونے کی وجہ سے یہ جلدی خراب ہو جاتے تھے، اس لیے وہ پتھر تراش کر بڑے بڑے گھر بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام کا نسب صالح بن عبید بن نسا بن عبید بن حاور بن سمود بن آصر بن ارم بن نوح علیہ السلام ہے۔ صالح علیہ السلام نے ان کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا، جس میں سے چند لوگوں نے ایمان لایا اور اکثر لوگوں نے آپ کی طرف دعوت لانے پر انکار کر دیا۔ فعل کے ساتھ بری طرح پیش آئے، آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اونٹنی کو قتل کر دیا، جس کو اللہ نے بطور نشانی آپ کی طرف بھیجا تھا۔ تب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قوم سمود اور عاد کا قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب کو ان دونوں امتیوں کے حالات کا علم نہیں تھا اور نہ ہی تورات میں اس کا ذکر ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں قوموں کے بارے میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو خبر دی تھی، جس کا ذکر سورہ ابراہیم میں آیا ہے۔ جناب سامعین، صالح علیہ السلام نے ان سے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے تم کو زمین میں پیدا کیا، پھر اس نے زمین میں تمہیں آباد کیا، یعنی اس نے پیدا کیا اور تمہیں زمین سے بنایا، پھر زمین میں تمہیں آباد کار بنایا اور کھیتی اور پھل اور دیگر چیزیں تمہیں رہنے سہنے کو دی اور زندگی قائم رکھنے کے لیے تمہیں عطا کی گئیں۔ رزق دیا اللہ تعالیٰ نے، وہی عبادت کا حقدار ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بس اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، یعنی اس سابقہ روشن سے باز آ جاؤ اور اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہ تمہاری عبادت قبول کرے گا اور سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ قوم والوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے صالح، اس سے پہلے ہمارے لیے امیدوں کا مرکز تھا تو، یعنی اس پروگرام سے پہلے ہمارا خیال تھا کہ تو عقل مند اور دانش مند ہے۔ اب یہ تمہارا پروگرام ایک عجیب اور نیا پروگرام ہے کہ تو ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کو کہتا ہے اور بتوں کی پوجا سے روکتا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے آباء و اجداد سے آتا ہوا چلتا ہوا دین ہے، اس لیے تو انہوں نے کہا کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہ کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں اور جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، ہم اس کے بارے میں بڑے شعبہ میں ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اپنی رحمت سے اس نے مجھے نوازا ہے، اب اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ تم تو گھاٹے کے سودے میں ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم کے لیے نرم مزاجی اور نرم گفتگو اور عمدہ حوصلے کا یہ بہترین نمونہ تھا جس کے ذریعے سے اس نے اپنی قوم کو دعوت دی، یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر معاملہ اس طرح ہو جائے جس طرح میں کہتا ہوں تو تم روز محشر کیا جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے؟ بہرحال یہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم کو دعوت دی۔ قوم نے صالح علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ تو صرف جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ تجھ پر کسی جادو کا اثر ہے جس کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دیتا ہے اور دوسرے بتوں کو پوجا کرنے سے ہمیں روکتا ہے۔ ایک دفعہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ قوم سمود
کہ لوگ اپنی ایک مجلس میں جمع تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام وہاں ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور نصیحت کی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور ان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے اگر تو اس چٹان کی طرف اشارہ کرے، ایسی صفات کی حامل اونٹنی نکال دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے اونٹنی کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، لمبے قد کی ہو، اور دیگر بہت ساری صفات کا ذکر کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اگر میں تمہاری مطلوبہ جو تم مجھے صفات کی کہہ رہے ہو اونٹنی آپ کو سامنے لا دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ لے لیا، پھر جائے نماز پر بیٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ کے ہاں دعا کی کہ اے میرے مالک، میری قوم کا مطالبہ پورا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چٹان کو حکم دیا، چٹان پھٹی اور اونٹنی ان کے حساب سے جو انہوں نے مطلوبہ اونٹنی کی تھی ان کے مطالبے کے عین مطابق نکلی اور وہ حاملہ تھی۔ جب انہوں نے سوال کے مطابق اونٹنی دیکھی تو انہوں نے اس سے عظیم و شان معاملہ ہیبت ناک منظر قدرت پر دیکھ کر عالیہ کا نمونہ دیکھا تو وہ دیکھتے ہی رہ گئے، اور ان میں سے اکثر لوگوں نے ایمان لانے کا فیصلہ کر دیا اور بعض نے اس سے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور بالکل ہی وہ منکر ہو گئے۔ اس پر صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ہے، یہ زمین پر رہے گی جس طرح رہنا چاہے، اس پر تم کوئی ظلم نہ کرنا، اور یعنی یہ اونٹنی میرے سچا ہونے پر دلیل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، وہ زمین میں کھائے، اس کو نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم کو جلد عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم والے اس پر اتفاق کر گئے۔ یہ اونٹنی ان میں رہنے لگی، وہ جہاں سے چاہے چرے گی، ایک دن تم کنویں کا پانی پینا اور ایک دن یہ پیے گی۔ اس کی قوم والوں نے ایک دن مقررہ کیا اونٹنی کا پانی پینے کا، اور ایک دن اونٹنی کا ہوتا تھا اور ایک دن اس قوم کا ہوتا تھا، اور ایک دن وہ اونٹنی کا دودھ پیا کرتے تھے۔ اس طرح اونٹنی کافی عرصے تک ان کے درمیان رہی اور اسی طرح معاملہ چلتا رہا، لیکن کچھ لوگ جو منکر اور منافق لوگ تھے انہوں نے ایک فیصلہ کیا، جن میں قدار بن صالح بن جندہ نے اس کام کی سرپرستی کی۔ وہ سرخ رنگ کا تھا، میلی آنکھوں والا تھا، اس کے وجود پر دھبے تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ولد الزنا حرامی تھا۔ وہ صالح کے گھر پیدا ہوا، حقیقت میں وہ ایک سبیان نامی آدمی کا بیٹا تھا، اور اونٹنی کے قتل کے متعلق اس کا ایک متفقہ فیصلہ تھا، اس لیے اس کو قتل کرنے کے لیے اس نے ایک پورا منصوبہ بنایا۔ مفسرین حضرات کہتے ہیں، ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اس کو اونٹنی کے لیے قتل کرنے پر ابھارا۔ ان میں سے ایک کا نام صدوقہ بنت المیہا بن زہر بن مختار تھا۔ یہ ایک مالدار خاندانی عورت تھی۔ اس کا خامند مسلمان ہو گیا تو اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر اس نے اپنے چچا زاد بھائی مسراح بن میرج بن المیہا کو بلایا اور اس پر اپنے آپ ظاہر کیا، اپنے آپ کو پیش کیا اور شرط لگائی کہ تم اونٹنی کی کونچیں کاٹو گے۔ دوسری عورت کا نام انیزہ بنت غنیم بنت مجلس تھا۔ اس کی کنیت ام غنمہ تھی۔ یہ ایک کافرہ اور بوڑھی عورت تھی۔ اس کی زواب بن عمرو خامند سے 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ آدمی سرداروں میں سے تھا۔ اس عورت نے قدار بن صالح سے کہا کہ اگر تو اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے تو میں اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح تجھ سے کر دوں گی۔ اس طرح یہ دونوں نوجوان مسرا اور قدار اس کام کے لیے تیار ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بھی آمادہ کیا اور کہا کہ ان کے ساتھ 7 لوگ مل گئے تھے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہر میں 9 آدمی رہتے تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ پورے قبیلے میں بھاگ دوڑ کرتے تھے، انہی اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے فوائد بتاتے رہتے تھے۔ تو قبیلے کے دوسرے لوگوں نے بھی ان کی بات مان لی اور ان کو یہ کام کرانے میں سرایا۔ یہ لوگ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے لیے ایک جگہ چھپ کر انہوں نے گاٹھ لگائی۔ جب وہ پانی پی کر واپس ہونے لگی تو مسرا نے جو اس کام کے لیے چھپا ہوا تھا تیر مارا اور اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ پھر قدار بن صالح نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس پر حملہ کیا۔ اس نے اونٹنی کی پچھلی ٹانگ کے پاؤں سے اوپر والے حصے کو زخمی کیا تو وہ زمین پر گر گئی اور ایک زوردار آواز نکالی تاکہ اس کا بچہ
خیریت سے محفوظ مقام پر پہنچ جائے۔ پھر غدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا، اور اونٹنی کا بچہ بھاگ کر پہاڑ کی ایک چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زوردار آواز لگائی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کے بچے نے کہا کہ یا اللہ میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ ایک چٹان میں غائب ہو گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑ کر اس کی بھی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، اس نے وار کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اس لیے صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں، اب صالح علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن تک کا فائدہ اٹھا لو، یعنی خوب کھا پی لو اور مزے اڑا لو۔ یعنی موجودہ دن نکل کر 3 دن کی مہلت دی، لیکن انہوں نے اس پختہ وعدے کی بھی تصدیق نہ کی، بلکہ انہوں نے اور زیادہ دلیری کا مظاہرہ کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور اپنے خیال کے مطابق انہوں نے اونٹنی کے ساتھ ملانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں اٹھائیں اور پختہ وعدے کیے کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے اہل خانہ کو رات کے وقت چھاپا مار کر اس کے گھر میں گھس کر قتل کر ڈالیں گے، اور اگر ان کے سرپرستوں نے ہم سے پوچھا کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، اور ہم یقیناً سچے ہوں گے۔ انہوں نے ایک چال چلی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک ایسا کام کیا جس کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل دیے، باقی قوم کی ہلاکت سے پہلے ہی ہلاک کر دیا گیا۔ یہ جمعرات کا دن کا واقعہ تھا، جو ان کی مہلت کے دنوں میں سے پہلا دن تھا۔ تو اس دن سمود کی قوم کے باقی لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، جس طرح کہ صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ جب شام ہوئی سب پکار اٹھے، واہ ایک دن تو گزر گیا۔ پھر جمعہ کا دن آیا، ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو کہنے لگے کہ مہلت کے 2 دن بھی گزر گئے۔ جب ہفتہ ہوا تو صبح ہوئی تو ان کی مہلت کا یہ آخری دن تھا اور تیسرا دن تھا۔ ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور شام ہوئی تو یہ آوازیں لگانے لگے کہ مہلت کی مدت ختم ہو گئی۔ پھر جب اتوار کا دن آیا تو وہ سارے خوشبو لگا کر تیار ہو گئے اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ کون سا عذاب اور عقاب ان پر آتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے کیسے عذاب نازل ہونا ہے۔ جب سورج نکلا اور چمکنے لگا تو آسمان سے ایک چیخ آئی اور ان کے نیچے سے زلزلہ آیا۔ ان کی روحیں نکلنے لگیں، جانیں تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگیں، اور ان کی حرکات ٹھنڈی ہو گئیں اور آوازیں بند ہو گئیں، اور حقیقت معلوم ہو گئی، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے۔ محض ان کی لاشیں تھیں اور ان میں کوئی حرکت باقی نہ تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان میں سے صرف ایک لڑکی بچی تھی جو پاؤں سے معذور تھی۔ اس کا نام قلبہ بنت السلک تھا، اس کو الزریہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ کافرہ تھی، حضرت صالح علیہ السلام سے سخت دشمنی تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو خدا کی قدرت سے اس کی ٹانگیں درست ہو گئیں، اور وہ بہت تیزی سے دوڑی اور عرب قبیلہ کے پاس آ کر رکی اور مکمل صورتحال کی خبر دی اور عذاب کا قوم پر نازل ہونے کا پورا واقعہ سنا دیا۔ پھر اس نے پانی مانگا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ حضرت اسماعیل بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو رغال کی قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو رغال کی قبر ہے، یہ قوم سمود میں سے ایک شخص تھا، یہ اللہ کے حرم میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ گیا تھا۔ پھر جب وہ حرم سے باہر نکلا تو اس کو بھی قوم سمود والے عذاب نے آ پکڑا اور یہیں ختم ہو گیا اور یہیں دفن ہو گیا۔ قوم کی تباہی کے بعد صالح علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ جب وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر فلسطین کے علاقے رملہ میں جا رہے تھے تو جاتے ہوئے اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور علاقے کا رخ کر رہے تھے، یہ گفتگو کی، یعنی میں نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر طرح سے کوششیں کی، اور میں نے اپنے قول و فعل سے اور اچھی نصیحت کے ساتھ تمہاری ہدایت کرنے کی کوشش کی، لیکن تمہاری طبیعت نے اس کو قبول کرنے والی نہیں تھی اور نہ آئندہ اس کو ماننے کا ارادہ تھا، اس لیے تم دردناک عذاب کا لپیٹ میں آ گئے۔ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، نہ تم نے اپنی دنیا اچھی رکھی اور نہ ہی آخرت بھی خراب کر ڈالی۔ میں تو تمہارا خیر خواہ تھا، سو
وہ جہاں تک میرے بس میں تھا، میری طاقت میں تھا، وہ میں نے کوشش کر چکا، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام فلسطین کے علاقے رملہ میں اپنی قوم کے ہمراہ چلے گئے اور اپنی ساری زندگی وہاں پر آخری وقت تک گزاری اور دارالفنا سے دارالبقا کی طرف چلے گئے۔ سلام و حضرت صالح علیہ السلام پر۔ اور اب تک یہ ہمارا واقعہ ختم ہوتا ہے۔ جناب سامعین، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میری پہنچائی ہوئی معلومات سے فائدہ ہوا ہوگا اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ اور اگر میری ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اس طرح مجھے خوشی اور تسلی ملتی ہے۔ اور آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔